شخص نے رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، جسے رمضان کے روزے کے بعد شوال آج کا جو مہینہ اب شروع ہو رہا ہے اس کے 6 روزے رکھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کے حوالے سے متفق علیہ حدیث فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس شخص نے پوری زندگی روزے رکھے۔ تو اس سے میرے دوستو ہم سب اس چیز کی بھی اس صحیح کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے رمضان کے روزے تو رکھے ہی ہیں، اب اس مہینے میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے اور سے روزے ادا ہو جائیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم متصل سے روزے رکھیں، کنسیکیوٹیو روزے نہ رکھے جائیں۔ اگر ایڈجسٹ ہوا دوسرے ہفتے دوسرا، اس کے بعد اسی طرح سے روزہ کو ساری پوری کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عید ہے اگر کہ عید کا مطلب خوشی ہے، لیکن مومن کے یہاں یہ ہے کیا؟ هذا يوم العید ويوم السعید، یہ جو عید ہے یہ عید سعید، یہ خوشی کی اس شخص کے لیے جسے اللہ کی طرف سے بخشش کا انعام ملا ہے۔ خوشی تو وہ منائے گا جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ خوشی تو اس شخص کے لیے جو کل لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات میں بخشا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میرے بندے نے روزے رکھے، نیکیاں کمائی، میں نے ان کو بخش دیا۔ تو فرشتے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وہ رات جس میں ان کو بخش دیا جاتا ہے کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں بھی انعامات ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو اس کی اجرت اس کے آخر میں دی جاتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو ہم اس چیز کی امید لگائے جاتے ہیں، ہم اس چیز کی اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مسلمان یہ جو مجمع ہے یہاں پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ لیکن میرے دوستو ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے کے ساتھ میں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی شرط یہ ہے ثم استقاموا، اگر وہ اسلام پر استقامت سے قائم ہیں، اگر وہ رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ دین اسلام پر قائم استقامت سے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان پر ملائکہ نازل کیے جاتے ہیں۔ ابن صدر کیا خوشخبری ہے کہ منتظم ملائک نازل کرتا اب ان کا ملائکہ کی طرف سے اللہ کی جانب سے ان کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ تخافوا، اے ایمان والو آپ کو اب اللہ کی جانب سے یہ انعام ملا جاتا ہے کہ اللہ تخافوا، اب آپ کسی چیز کا خوف نہ رکھیں، ولا تحزنوا، اب آپ کسی چیز کا غم نہ رکھیں، بلکہ آپ کو بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی وعد المتقین جس کا متقین کے لیے وعدہ کیا ہے حضرت اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں قد افلح المؤمنون، کامیاب وہی مومن ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں حرام چیزوں سے ہم دور رہے، میری آپ سب سے گزارش ہے انشاءاللہ اب شوال میں بھی ہم حرام سے صحیح سے وعدہ کریں، ارادہ سب کیجیے۔ اگر ہم نے رمضان مبارک میں اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھا ہے، اب ہم اس چیز کی ضرور کوشش کریں گے کہ ہم رمضان کے بعد ہی اپنی آنکھیں، اگر ہم نے رمضان کی پورے اس مہینے میں ہم نے اپنے دل کو صاف رکھا۔ میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت اگر جہاں پہ اسلام کو ان الدین عند اللہ الاسلام کہا گیا تھا، جہاں پہ مسلمانوں کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، سب سے اعلیٰ جماعت دنیا کی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ لیکن میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سرزمین اور پوری دنیا میں اگر اس وقت جو آپ فلسطین کا وہ ظلم دیکھ رہے ہیں،
اور اس سب چیز کی وجہ میں نے اس سے پہلے بھی بتا دی ہے کہ قرآن نے ہمیں کہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل قوموں کو ترقی دیتا ہے تو قرآن کی بدولت، اور قوموں کو تنزل کی جانب دھکیل دیتا ہے تو صرف اس کی وجہ قرآن ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ ہم سب یا اہل القرآن، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، یا اہل القرآن، اے قرآن کو ماننے والو، لا تتوسد القرآن، میرے بات کریے قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ تکیہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تکیہ پیچھے رکھا ہے، پھر اچھے پر پرسن والا سا، لیکن میرے نبی نے فرمایا قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ قرآن کیا ہے؟ القرآن دستورنا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں نے رمضان میں اللہ کی حدود کا، اللہ کی جو حدود ہے، اللہ کے جو بورڈرز ہیں، اللہ کے جو آرڈرز ہیں، اگرچہ میں نے ان کی لاج رکھی ہے، لیکن اسلام مجھ سے یہ تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اسلام مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے نوجوان، اے مسلمانوں، اگر آپ رمضان میں مسلمان رہے، وہ تو سید بھی مرزا بھی افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ سے بتا مسلمان بھی ہو۔ اب آپ نے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی مسلمان رہنا ہے۔ اب آپ کو جہاں آپ نے چاہے کوئی ملازم ہو، چاہے کوئی غیر ہو، چاہے کوئی کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، اگر آپ نے رمضان میں رشوت سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو رمضان کے بعد بھی رشوت سے بچنا ہے۔ رمضان کا پیغام یہ ہے، عید الفطر کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم نے رمضان میں صدقہ الفطر، زکوٰۃ اور صدقہ دے کر اگر ہم نے اپنے مال کو پاک کیا ہے، اگر ہم نے اللہ کے ہاں قربت پائی ہے، لیکن اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم غریبوں کا خیال رکھیں۔ رمضان کے بعد بھی ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقہ جات میں، میرے ہمسایہ میں کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ مجھ سے اسلام تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اے عائشہ، مجھے بتائیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، آپ میری جان رہے تھے، تھوڑا سا صحابی عرض کرتے کہ عائشہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے؟ اب یہاں سے ایک بات، ایک نتیجہ ہم اخذ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے دیکھنا ہوگا کہ کوئی بندہ اچھا ہے یا برا، اس کی سب سے